وہ ظلم پڑتا جو گردوں پر تو دن کو رات کر دیتا، وہ ظلم پڑتا جو گردوں پر تو دن کو رات کر دیتا، کہ جس کا ترجمہ خود نو ہے سبت الیہ ہے۔ کیا محسن کشوں نے ظلم وہ احمد کی دختر پر، کیا محسن کشوں نے ظلم وہ احمد کی دختر پر، کہ ذکر و یاد سے ہی جس کا ہر پہلو شکستہ ہے، کہ ذکر و یاد سے ہی جس کا ہر پہلو شکستہ ہے۔ نبی کے بعد 90 یا 75 دن رہیں زندہ، نبی کے بعد 90 یا 75 دن رہیں زندہ، جوانی میں عصا لے کر چلی مقتل نے لکھا ہے، تڑپ کر آہ وہ آواز دینا اپنی فضا کو، تڑپ کر آہ وہ آواز دینا اپنی فضا کو، کہ مابین در و دیوار آیا دل کا غنچہ ہے، تڑپ کر آہ وہ آواز دینا اپنی فضا کو، کہ مابین در و دیوار آیا دل کا غنچہ ہے۔ گلے میں ڈال کر خیبر کشا کے ریسماں بزدل، گلے میں ڈال کر خیبر کشا کے ریسماں بزدل، سرے دربار لے جائیں علی کو ظلم یہ کیسا ہے، پکڑ کر انگلیاں حسنین کے در در مدینے میں، پکڑ کر انگلیاں حسنین کی در در مدینے میں، امام وقت کا حق مانگے ایک طرفہ تماشا ہے، امام وقت کا حق مانگے ایک طرفہ تماشا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان سیدہ سبیکہ بطول، اور شہر مقدس قم حضرت حرم حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا سے براہ راست پروگرام کریم اہل بیت میں دیکھنے والے تمام ہی ناظرین کی خدمت میں عرض سلام و ادب اور خیر مقدم عرض کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ ایام کے جن ایام کے اندر ہم موجود ہیں، وہ دلسوز ایام کے جو منسوب ہیں اس ہستی کے ساتھ جو وجائے تخلیق کائنات ہے، وہ ہستی کے جو رحمت للعالمین کے قلب کا سکون ہے۔ ایام فاطمیہ کے اندر ہم اور آپ موجود ہیں، اور اسی مناسبت سے سب سے پہلے تو اپنی جانب سے، اپنی کربلا ٹی وی کی پوری ٹیم کی جانب سے، وقت کے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت میں، اور اس کے بعد سے دیکھنے والے تمام ہی ناظرین کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت عرض کرتی ہوں۔ یقیناً یہ وہ ایام ہے کہ جس میں ہر مومن کا جو دل ہے وہ مضطرب ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہم چاہ کر بھی بیوی کی زیارت کو نہیں جا سکتے، اور ہر وہ محب اہل بیت اور محب حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کہ دنیا کے جس بھی گوشے کے اندر موجود ہے، اس کی یہ خواہش ہے کہ وہ ایک دن خود بیوی کے دربار میں حاضر ہو سکے اور ان کی زیارت سے مشرف ہو سکے، کیونکہ ہم آج ان کی زیارت کو نہیں جا سکتے، اور ہم جانتے ہیں کہ ہمیں بہت سارے علماء یہ بات بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جو لوگ وہاں اس زیارت کو نہیں جا سکتے، وہ حرم حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا میں آئیں اور یہاں بی بی کی نیابت سے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زیارت کریں انشاءاللہ۔
سب سے پہلے تو کیونکہ ہم حرم میں موجود ہیں چلتے ہیں بیوی کی خدمت میں اور بیوی کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکی یا بنت رسول اللہ. السلام علیکی یا بنت فاطمہ و خدیجہ. السلام علیکی یا بنت امیر المؤمنین. السلام علیکی یا بنت موسیٰ کاظم. السلام علیکی یا بنت ولی اللہ. السلام علیکی یا اخت ولی اللہ. السلام علیکی یا امت ولی اللہ. السلام علیکی یا حضرت فاطمہ معصومہ اشفعی لنا فی الجنہ. السلام علیکی یا اخت ولی اللہ. السلام علیکی یا عمت ولی اللہ. السلام علیکی یا بنت موسیٰ بن جعفر ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. ہم موجود ہیں حرم مقدس حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا میں اور پروگرام ہے کریمہ اہل بیت جو کربلا ٹی وی حرم حضرت امام حسین علیہ السلام کے آفیشیل چینل کے جانب سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ایک رابطہ برقرار کر سکیں دنیا میں موجود تمام مومنین و مومنات کے درمیان اور حرم مقدسہ کے درمیان. وہ لوگ کہ جو زیارت کے خواہاں ہیں کہ ائمہ معصومین علیہ السلام کے حرم کے اندر موجود ہو کر اپنے دل کی خواہشات کو، اپنے درد دل کو اور اپنے مرحومین کی مغفرت کی دعاؤں کو ان ائمہ کے حرم کے اندر آ کر بیان کر سکیں. لیکن جن بھی وجوہات کی بنا پر وہ زیارت کے لیے حضوری طور پر بنفس و نفیس حاضر نہیں ہو پا رہے، ان کے لیے ایک کوشش ہے کہ ان پروگرام کے ذریعے سے، بالخصوص آج کے اس پروگرام کریمہ اہل بیت کے ذریعے سے، وہ لوگ کہ جو زیارت حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ کے خواہاں ہیں وہ اس پروگرام میں شامل ہو کر ہمارے پروگرام کے نمبر پہ کال کر واٹس ایپ کال اویلیبل ہے. آپ لوگ پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. آپ اپنے دل کی خواہشات کو، اپنے درد دل کو بیان کر سکتے ہیں بیوی کی بارگاہ میں اور اس سے بڑھ کر بیوی کی بارگاہ میں سلام عرض کر سکتے ہیں. اور جس طرح کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم موجود ہیں ایام فاطمیہ کے اندر، اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں. پہلے ان کو پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ہیلو جی آپ کی آواز آ رہی ہے. ہیلو جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی میں کوارٹ پاکستان سے بات کر رہا ہوں. جی جی ہم والدین کے لیے زیارت اور مغفرت کی دعا، جی چچا کے لیے ایک مغفرت کی دعا اور زیارت اور اس کی زوجہ اور والدین جی جی کے ایک اس کی بھی والدین کے لیے زیارت اور مغفرت کی دعا جی اور بالکل زوجہ ضرور. کے لیے میری زوجہ کے لیے دعا کرے کہ وہ صحت یاب ہو جائے، بیٹے کے لیے، بیٹی کے لیے اور بہن کے لیے. الہی آمین انشاءاللہ. جی آپ خود اور بھی بیوی کی ایک بارگاہ دو میں دعا کو حاجات ہیں بیان ان کر کے لیے سکتے بھی، ہیں. دو حاجات ہیں ان کے لیے بھی دعا کرے. اور میرے دو بھانجے ہیں ان کے لیے بھی دعا کرے کہ ان کو اولاد نارینہ ہو جائے. الہی آمین انشاءاللہ ضرور. اور آپ خود دو بھی براہ بھانجے ہیں ان راست. کے بھی لیے دعا کرے. جی ضرور انشاءاللہ. دو بھانجے ہیں ان کے بھی لیے دعا کرے. ان کی بھی اولاد نہیں ہے، ضرور ان کی بھی انشاءاللہ. لیے اولاد کی دعا کرے. جی بالکل ہم آپ کے لیے انشاءاللہ اور آپ کے پورے خانوادے کے لیے دعا گو ہیں. پروردگار عالم بحق محمد و آل محمد آپ کی جو بھی نیک دلی خواہشات ہیں ان کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے. آپ نے اپنی زوجہ کے حوالے سے صحت کی دعا کی، التماس کی. پروردگار عالم بیمار کربلا کے صدقے میں انشاءاللہ ان کو صحت کاملہ اور عاجلہ عنایت فرمائے. نہ صرف ان کو بلکہ مومن مومنات جہاں کہیں بھی بیمار ہیں، جس بھی مشکل میں گرفتار ہے، پروردگار عالم انشاءاللہ ان کو اس مشکل سے رہائی نصیب فرمائے اور ان کو صحت و سلامتی عنایت فرمائے. اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے مغفرت کے حوالے سے کہا، پروردگار عالم انشاءاللہ
اللہ آپ کے والدین کی مغفرت فرمائیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ تمام مومنین و مومنات جو اب اس دنیا میں موجود نہیں ہیں، بالخصوص وہ مومنین و مومنات کی جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، پروردگار عالم ائمہ علیہ السلام کے وسیلے سے ان کے تمام گناہوں کو بخش دیں اور ان کو اعلیٰ علیم میں جگہ دیں انشاءاللہ۔ بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں آمین شامل آمین۔ ہونے کے لیے۔ ٹھیک ہے، شکریہ آپ کا۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ انشاءاللہ ہم آپ کے لیے، آپ کے خانوادے کے لیے ضرور دعا گو رہیں گے، اور جب بھی حرم کے اندر زری کے پاس بی بی کی بارگاہ میں حاضری ہوگی انشاءاللہ ضرور آپ کی طرف سے نائب الزیارہ ہوں گے۔ بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں شامل ہونے کے لیے۔ اور ہم گفتگو کر رہے تھے کہ ہم جن ایام کے اندر موجود ہیں وہ وابستہ ہیں اور منسوب ہیں یہ وہ ایام جو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات سے، وہ ذات، وہ ہستی کہ جو ہم سب کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کون صاحب کہاں سے عرض کر رہے ہیں؟ میں حقیر کو علی حضرت زیدی کہتے ہیں، انڈیا سے بات کر رہا ہوں۔ جی آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ہم موجود ہیں حرم مقدس ہے حضرت فاطمہ معصومہ کے اندر، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کی خدمت میں ایام فاطمیہ کے حوالے سے تزکیت اور تعزیت عرض کرتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ میں بے حد غمگین ہو کر بی بی کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں، اور اس وقت میں بے حد غمزدہ ہوں کیونکہ میری ہمشیرہ اس وقت آئی سی یو میں ہیں اور تقریباً 15 دن سے آئی سی یو میں ہیں۔ ان کی کڈنی ڈیمیج ہو چکی ہے اور ہم لوگ بے حد غمزدہ ہیں، اور لیکن یقیناً ہمارے ساتھ شہزادی کا لطف و کرم ہے کہ ہم بے اپنے شک، آپ کو سنبھالے میں، ورنہ بے شک، ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو سنبھال سکیں۔ بے شک، اور مسلسل دعائیں کر رہے ہیں، اور ایک عجیب سی کیفیت ہے، لیکن بس یہ ہے کہ پختہ یقین ہے ان کی بارگاہ میں کہ بے یقیناً شک، ہمیں یقیناً فتح یابی حاصل ہوگی، اور انشاءاللہ، ان کے در سے ہمیں ہماری ہمشیرہ کو یقیناً الہی آمین، شفا یابی ملے گی۔ الہی آمین انشاءاللہ۔ ابھی بھی ذریعہ آپ کے جی سامنے موجود ہے، آپ خود بھی دعا کر سکتے ہیں انشاءاللہ، اور ہم بھی آپ کی جانب سے ضرور آپ کی ہمشیرہ کے لیے دعا گو رہیں گے۔ پروردگار عالم انشاءاللہ ائمہ علیہ السلام کے وسیلے سے ان کو صحت کاملہ اور عاجلہ عنایت فرمائے انشاءاللہ۔ الہی آمین، الہی آمین۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ شہزادی آپ کو دین و دنیا کی تمام تر نعمتوں سے، برکتوں سے، رحمتوں سے نوازیں، اور بہت شکریہ یقیناً آپ انشاءاللہ۔ ایک بہت عمدہ کام، ایک بہت اچھا فعل انجام دے رہی ہیں کہ ہم غریبوں کی، ہم حقیروں کی آپ بات ان کی بارگاہ تک پہنچا رہی ہیں۔ یقیناً آپ بہت حوصلہ افزائی کی حقدار ہیں، اور ہمارے سلام ہیں آپ سب کو کہ آپ اتنی اچھی یہ ڈیوٹی ہے کہ نوکری انجام دے رہے ہیں ان کے خدمت میں۔ اور میری ہمشیرہ جو ہیں وہ، ان کی کڈنی جو ہے وہ ایک طریقے سے بس یہ سمجھیں مکمل ڈیمیج ہو چکی ہے، کڈنی وہ سوری لیور ٹرانسپلانٹ کا نوبت آ گئی۔ ڈاکٹرز نے ایک طریقے سے کہہ دیا ہے کہ جی آپ اپنا لیور جو ہے وہ ڈونر ڈھونڈ لیں، تو میں خود اپنی ہمشیرہ کو اپنا لیور جو ہے وہ ڈونیٹ کر رہا ہوں۔ تو ایک عجیب سی کیفیت ہے ہمارے دل پر، اور پروردگار میری عالم آواز انشاءاللہ آپ کی یہ قربانی اور جی 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 آپ کا یہ عمل بارگاہ الہی میں قبول ہو انشاءاللہ۔ یقیناً بہت مشکل وقت ہے، اور نہ صرف یہ کہ آپ اپنی ہمشیرہ کی جانب سے پریشان ہیں، بلکہ یہ ایک مشکل فیصلہ ہے کہ جو آپ کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ ہم دست دعا کو بلند کر دیں کہ پروردگار عالم آپ کے اس یہ جو مشکل فیصلہ ہے اس میں آسانی پیدا کرے انشاءاللہ، اور آپ کو وہ ہمت، وہ حوصلہ، وہ طاقت عنایت فرمائے کہ جس کے لیے جو آپ کو درکار ہے اس وقت، اور غیبی مدد شامل حال رہے انشاءاللہ آپ کے اور آپ کے خانوادے کے۔ مومن پر مشکل وقت آتا رہتا ہے، لیکن انشاءاللہ کہ یہ غیبی مدد جب ہمارے شامل حال رہتی ہے تو ہم ان مشکلات سے اپنے آپ کو نکال لیتے ہیں۔ بے شک، کوئی جو ہے وہ حوصلہ دینے والا نہیں ہے۔ مین سب سے یہی در ہے کہ جو ہمیں سنبھالے ہوا ہے، ایسا ہی ہے، باقی عزیز و اقربا، اہل خانہ سب جو ہے وہ زار و قطار رو رہے ہیں۔ میں سب کو ایسا ہی سنبھال ہے، رہا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ میں اپنی جان داؤ پہ لگا کر ان کو بچاؤں گا، اور یقیناً میرا بھی بال باقی نہیں ہوگا، اور میری ہمشیرہ بھی انشاءاللہ، مکمل صحت یابی کے انشاءاللہ، ساتھ انشاءاللہ گھر واپس آئیں گی۔ انشاءاللہ۔ تو ہم اپنے گھر سے 350 کلومیٹر دور پڑے ہوئے ہیں، ایک الگ جگہ پر۔ تو یقیناً مشکل بہت مقام کچھ ہے، کہنے کو ہے، لیکن وقت اتنا نہیں ہے، کیونکہ اور لوگ بھی یقیناً لائن جی، پر ہیں، کیونکہ میں کسی کا حق نہیں ماننا چاہتا۔
بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں کال کرنے کے لیے. ہم واقعی آپ کے لیے اور آپ کے ہمشیرہ کے لیے دعا گوئیں پروردگار عالم آپ کو ہمت دے، حوصلہ دے کہ آپ اس تمام مرحلے سے گزر سکیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو بھی پروسیجر ہے وہ انشاءاللہ خوش اسلوبی سے انجام پائے، اور آپ کی ہمشیرہ اور آپ بالکل صحت و سلامتی کے ساتھ انشاءاللہ جو ہے وہ طول عمر پروردگار عالم آپ کو عنایت فرمائے، اور آپ لوگ خود زیارت حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کے لیے آ سکیں انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں کال کرنے کے لیے. ایک اور کالر موجود ہیں، ان کو پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا امام، لبیک یا بی بی فاطمہ معصومہ کم خواہر امام علی رضا علیہ السلام. جناب زہرا اور خاندان زہرا کی عظمت پر اپنی طرف سے، اپنے اہل خانہ کی طرف سے، اپنے عزیز و قربا کی طرف سے، اپنے دوست احباب کی طرف سے، اپنے مرحومین کی طرف سے بے حساب درود و سلام کے تحفے پیش کرتی ہوں. خواہر السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ شکر الحمدللہ. میں پاکستان کے شہر نارول سے مسز شوزم حسن بات کر رہی ہوں. پہلے تو میں اپنے وقت کے امام کو، اور اس کے بعد آپ کو، آپ کی پس پردہ پوری ٹیم کو، اور کربلا ٹی وی کے جتنے بھی ناظرین و سامعین ہیں، ان سب کو جناب زہرا کے دردناک مظلومانہ شہادت کا، ان کے شکستہ پہلو کا، ٹوٹی پسلیوں کا، شکستہ تربت کا پرسہ پیش کرتی ہوں. جناب محسن کی شہادت کا پرسہ پیش کرتی ہوں. جی آپ کی اور خدمت خواہر میں آپ بھی کی ہم اجازت اپنی سے ٹیم یہی سے کہوں جانب گی، سے جو ہے نسواں میں تعزیت نہیں عرض کوئی کرتے ہیں. کہیں تیرے برابر، تعظیم کو اٹھتے تھے تیری پاک پیغمبر. بے شک حسنین تیرے بیٹے تو فضا تیری نوکر، مقسوم کیا حق نے عجب تیرا مقدر. بے شک وحدت کا سبق سب نے تیرے در سے پڑھا ہے، قرآن تیرے گھر سے ہی پروان چڑھا ہے. بے شک اے میری پاک بی بی، ہماری جانیں آپ پر قربان کہ آپ کو دفنایا نہیں جا رہا بلکہ چھپایا جا رہا ہے. جس کے رونے کی صداؤں سے تڑپ جاتے تھے، سن کے فریاد علی پاک چلے آتے تھے. لوگ یثرب کے بڑے چین سے اب سوئیں گے، میری مخدومہ کے معصوم سبھی روئیں گے. اب تو آہوں کی نہ آواز و بکا آئے گی، زخم پہلو کے پیغمبر کو جو دکھلائے گی. بے سرے شک دربار گواہوں کو بھی جٹلایا، بعد بابا کے مسلمانوں نے بڑا تڑپایا. داغ ہذیان کی تہمت کا دو گئی زہرا، زخم پہلو میں لیے آج سو گئی زہرا. لعنت بر دشمن زہرا. خواہر جب آپ حرم مبارک جائیں گی جی تو آپ نے بی بی فاطمہ معصومہ کی بارگاہ میں ہماری طرف سے پرسہ پیش ضرور کرنا ہے. ضرور انشاءاللہ. اور آپ کے ذمہ میں نے خصوصی دعا لگانی ہے. میں خود بھی دعا کرتی ہوں. بی بی فاطمہ معصومہ، میری کچھ طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، مجھے آپ کو، آپ واسطہ آپ کی جدہ جناب فاطمہ تو زہرا کے شکستہ پہلو کا، ٹوٹی پسلیوں کا، شکستہ تربت کا واسطہ، بیمار کربلا کا واسطہ، بیمار صغرا کا واسطہ، مولا علی علیہ السلام کے شگافتہ سر کا واسطہ. اے میرے کریم پروردگار، مجھے شفائے کاملہ اور عاجلہ الہی عطا آمین، فرمائیے. الہی آمین اور خواہر انشاءاللہ. جب آپ بھی حرم مبارک جائیں گی، آپ نے اپنی مناجات میں، اپنی دعاؤں میں، اپنی نمازوں میں مجھے یاد رکھنا ہے، میری فیملی الہی کو آمین، یاد رکھنا الہی ہے. آمین انشاءاللہ، اللہ بالکل پاک ضرور جتنی بھی انشاءاللہ. زندگی ہے تندرستی کی، صحت و سلامتی کی عطا فرمائے. الہی آمین زندگی میں انشاءاللہ. ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں کسی کا محتاج نہ کریں. بے شک محتاج کریں تو اپنی ذات کا محتاج کریں. اور بیمار کربلا کا صدقہ اللہ تعالیٰ سب مریضوں کو شفا عطا الہی فرمائے. آمین، الہی آپ کے آمین اس چینل انشاءاللہ. میں جن جن کی کالز آ رہی ہیں، میرے سے پہلے ایک بھائی نے اپنی بہن کے جی بارے میں بالکل. کہا، اپنے بارے میں بتایا، سن کے بڑی تکلیف ہوئی ہے. اللہ پاک ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے. الہی آمین، اللہم الہی آمین. عجل ولیک الفرج. التماس سے دعا. اللہ حافظ. بہت بہت شکریہ مسز شوزب آپ کو پروگرام میں کال کرنے کے لیے، اور آپ نے اس پرسے کو بی بی کی بارگاہ میں پیش کیا. انشاءاللہ کہ اس خلیل سی عبادت کو پروردگار عالم اپنی بارگاہ میں قبول کرے انشاءاللہ. اور ہم آپ کے لیے، آپ کی صحت کے لیے، اور انشاءاللہ اسی کے ساتھ ساتھ دیکھنے والے تمام ہی ناظرین کے لیے دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم بحق محمد و آل محمد مومنین و مومنات دنیا کی جس بھی گوشے کے اندر موجود ہیں، جس بھی مشکل کے اندر گرفتار ہیں، ان عظیم ہستیوں کے وسیلے سے، بالخصوص حرم حضرت معصومہ کے وسیلے سے، اور ایام فاطمیہ ہیں تو حضرت فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا کے وسیلے سے، وہ کہ جو شافع محشر ہیں، جو ہم سب کو شفاعت دینے کے لیے موجود ہیں انشاءاللہ، کہ اس جہان میں بھی اور انشاءاللہ اس جہان میں بھی ہمارے لیے شفاعت اور نجات اور شفا کا باعث بنے انشاءاللہ. پروردگار عالم تمام مومن و مومنات کے گھروں کے اندر جو مشکل ہے ان کو از غیب سے حل کرے، اور بالخصوص جو بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو شفا کاملہ اور عاجلہ میں تبدیل کر دیں انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. اور ہم
کیونکہ ایام فاطمیہ ہیں تو کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ مختصر سی گفتگو کر سکیں حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ ساتھ خود حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ ہم حرم حضرت فاطمہ معصومہ کے اندر موجود ہے، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ ان کا زیارت نامہ وہ زیارت نامہ ہے کہ جو ایک امام معصوم سے ہم تک پہنچا ہے۔ امام معصوم نے خود اس زیارت نامے کو نقل فرمایا ہے، اور یہ زیارت نامہ ایک ایسا زیارت نامہ ہے کہ جس کے اندر جب ہم سلام پیش کرتے ہیں تو جب ائمہ علیہ السلام پر سلام پیش کرنے کی باری آتی ہے تو ہم جس طرح سے ان کو سلام پیش کرتے ہیں گویا کہ وہ اس حرم کے اندر حاضر ہیں اور موجود ہیں، اور اسی لیے قم کو اور بالخصوص حرم حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ کو تمام ائمہ کا حرم کہا جاتا ہے۔ اسی لیے ایک خاص جو ہے وہ اس جگہ کی اہمیت ہے حرم جو ہے وہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے بھی حوالے سے کہ انشاءاللہ کہ یہاں جب ہم بارگاہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے اندر سلام عرض کریں گے وہ مستقیماً ان کی خدمت میں پہنچے گا انشاءاللہ۔ اور بی بی کی ذات پر کیا ہی گفتگو کی جا سکتی ہے بہت مختصر سے وقت کے اندر کہ جس کے بارے میں خود چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ وہ لیلۃ القدر کی مانند ہے کہ جن کو درک کیا نہیں جا سکتا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک کالر موجود ہیں، ان کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں بات کر رہی ہوں پاکستان کراچی سے، زہرا علی نام ہے میرا۔ جی زہرا، کیا کہنا چاہیں گی آپ؟ ہم حرم میں موجود ہیں، حرم حضرت فاطمہ معصومہ میں۔ جی پہلے تو میں بی بی کی خدمت میں سلام کرنا چاہتی ہوں، پہنچانا چاہتی ہوں، اپنے امام کے وقت کے امام کے خدمت میں سلام پہنچانا چاہتی ہوں۔ جی ضرور۔ اور آپ سے یہ دعا کرنا چاہتی ہوں کہ بی بی کے حرم میں میرا سلام پہنچا کے دعا کر دیجئے، اور آپ بہت اچھا پروگرام، آپ کی ٹیم بہت اچھا پروگرام کر رہی ہے۔ بی بی آپ سے راضی ہوں، بی بی جناب سیدہ آپ سے اور آپ کی پوری ٹیم سے راضی ہوں، اور آپ کی دینی خدمات کو قبول کریں۔ امام وقت راضی ہوں۔ جی بہت بہت شکریہ زہرا آپ کا پروگرام میں کال کرنے کے لیے۔ ضرور انشاءاللہ کہ آپ کا سلام بی بی خدمت میں پہنچا ہوگا، اور پروردگار عالم انشاءاللہ آپ کو نصیب کرے کہ آپ خود یہاں آئیں اور بی بی کے بارگاہ میں سلام عرض کریں انشاءاللہ۔ جی 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 انشاءاللہ ضرور دعا کیجیے گا، مجھے بہت خوشی ہوگی۔ جزاک اللہ، مولا سلامت رکھے آپ کو۔ بہت بہت شکریہ زہرا آپ کا پروگرام میں کال کرنے کے لیے۔ ایک اور کالر موجود ہے، ان کو پروگرام کا حصہ بناتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام۔ جی کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں پاکستان سے بات کر رہی ہوں۔ جی کیا کہنا چاہیں گی آپ؟ ہم حرم حضرت فاطمہ جی میں بی بی کو سلام پیش کرنا چاہتی ہوں۔ جی ضرور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بی بی معصومہ قوم بنت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، میری جان بی آپ پہ قربان، ہر سانس میں آپ پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ بی بی معصومہ قوم علیہ السلام، واسطہ ہے امام علی رضا علیہ السلام کا، دل سے دل اپنے روضے پہ بلائیے، صحت سکون معرفت اور روحانیت کے ساتھ۔ بی بی معصومہ قوم علیہ السلام، واسطہ ہے امام علی رضا علیہ السلام کا، میری جسم کی تمام بیماریاں دور کر دیجئے، اور میں بہت پریشان ہوں، میری پریشانی دور کیجئے۔ بی بی آپ جانتی ہیں ہم زبان سے نہیں کہہ سکتے، آپ دل کا حال جانتی ہیں، دلی حاجات کو آپ جانتی ہیں، آپ ہماری پریشانیاں بیماریاں جانتی ہیں، ہماری بیماریاں پریشانیوں کو بی آپ دور کر دیجئے، بہت دنوں سے پریشان ہوں، ذریعہ آپ کے سامنے موجود ہے انشاءاللہ کہ آپ کی دعائیں بی واسطہ ہے آپ کو امام علی رضا علیہ السلام کا، صحت دے دیجئے اور پریشانیاں دور کر دیجئے، نصیب روشن دیجئے میری بیٹیوں کا میرا۔ بی بی معصومہ قوم علیہ السلام، آپ کو واسطہ ہے امام علی رضا علیہ السلام کا، جلد سے جلد اپنے روضے پہ بلا لیجئے، میری بچیوں کا میرا نصیب روشن کر دیجئے، ہماری پریشانیاں دور کر دیجئے، اور آپ کی بھی توفیقات میں مولا اضافہ کریں۔ بہت اچھی نشریات آپ پیش کر رہی ہیں، بہت شکریہ آپ کے وسیلے سے ہم لوگ جو ہے مولا کو بی بی کو سلام پیش کر لیتے ہیں اور حاجت بیان کر لیتے ہیں۔ آپ کو مولا بہت ترقی دے اور آپ کے بہت زیادہ درجات بلند، اور آپ ہماری بھی دعا کر دیجیے گا کہ بی بی ہماری بیماریاں پریشانیاں دور کر کے جیسے اپنے روضے پہ بلا لے۔ الہی آمین، الہی آمین، الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ لبیک بی بی معصومہ قوم علیہ السلام، لبیک امام علی رضا علیہ السلام، لبیک امام حسین علیہ السلام، لبیک بی بی زینب علیہ السلام۔ مولا میری جان آپ پہ قربان، ہر سانس میں آپ پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بہت شکریہ آپ کا۔
بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں کال کرنے کے لیے. ہم آپ کے لیے اور آپ کے خانوادے کے لیے دعا گو ہیں انشاءاللہ کہ پروردگار عالم بحق محمد و آل محمد آپ کی جو بھی مشکلات ہیں ان کو برطرف کرے اور آپ کے گھر کے اندر رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس وقت ہوا جاتا ہے ایک وقفے کا, اور وقفے پہ چلتے ہیں انشاءاللہ. اس کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جائے آخر بیابان ہر سو زہرا شکستہ ہے پہلو زہرا اکیلی ہے زہرا زہرا رونے پہ پہرا مصائب کا صحرا اکیلی ہے زہرا در فاطمہ کو جلایا ہے تم نے کیا وعدہ اپنا بھلایا ہے تم نے تماچے نہ مارو مسلمانوں جاؤ علی کو بلاؤ اکیلی ہے زہرا کہاں جائے آخر بیابان ہر سو شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا رونے پہ پہرا مصائب کا صحرا اکیلی ہے زہرا. ویلکم بیک ناظرین. ایک مرتبہ پھر آپ کو پروگرام کریمہ اہل بیت کے اندر خیر مقدم عرض کرتے ہیں, اور ہم موجود ہیں حرم حضرت فاطمہ معصومہ میں. اور کوشش یہ ہے کہ ایام فاطمیہ کے حوالے سے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی عظیم ہستی کے حوالے سے کچھ گفتگو کی جا سکے. کہ جس طرح وقفے سے پہلے ہم نے ایک حدیث کی روشنی میں دیکھا کہ امام جعفر صادق کس طرح سے لیلۃ القدر کی تفسیر کے اندر اور سورہ کی تفسیر کے اندر بیان فرما رہے ہیں کہ اصل میں یہ لیل ہے, یہ جو رات ہے, وہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات ہے. اور اگر ہم اس کی معرفت کو, یعنی ان کی اس شخصیت کی معرفت کو کسی نے حاصل کر لیا تو گویا لیلۃ القدر کو درک کر لیا. اور اسی لیے شاید کوئی بھی انسان مکمل طور پہ بی بی کی معرفت کو حاصل نہیں کر سکتا. وہ ایک ایسا چھپا ہوا خزانہ ہے کہ جس کو پروردگار عالم نے ہمارے اور آپ کے لیے اس روئے زمین پر بھیجا. یقیناً حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا اس زمین کی مخلوق نہیں ہے, بلکہ عرش پہ رہنے والی وہ روشن اور تابندہ مخلوق ہیں کہ جن کو صرف اور صرف اس لیے کہ ہم اور آپ ہدایت پا سکیں اور ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ عمل اس روئے زمین پر موجود ہو, پروردگار عالم نے ان کو انسان کے صورت میں اس روئے زمین پر بھیجا. اور یہ صرف زبانی بات نہیں ہے, بلکہ ہم سب جانتے ہیں کہ روایات کے اندر ہمیں ملتا ہے, بالخصوص امام زمانہ علیہ السلام سے ہمیں بہت مقبول روایت ملتی ہے کہ جس کے اندر وہ فرما رہے ہیں کہ ہماری ماں فاطمہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہم تمام ائمہ کے لیے اسوۃ الحسنہ ہے, اسوہ قرار دی گئی ہیں. تو یہ وہ ہستی ہیں کہ جو ائمہ علیہ السلام کے لیے اسوہ قرار دی گئی, جن سے تمام ائمہ نے استفادہ کیا. وہ ہستی کہ بعد رسول بھی جس پر فرشتے نازل ہوا کرتے تھے اور ان سے گفتگو کیا کرتے تھے, جن کو محدثہ کہا جاتا ہے, وہ ہستی کہ جن سے پروردگار عالم کلام کرتا ہو. اور اسی کے ساتھ ساتھ بی بی کے بہت سارے القابات ہیں کہ جو اپنے اندر بہت ساری خصوصیات کو سمیٹے ہوئے ہیں, اور ہر لقب کے پیچھے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, بہت سارا ایسا علم پوشیدہ ہے کہ جن پہ ہم گفتگو کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ایک کالر موجود ہیں, ان کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. السلام علیکم. میں ناروا سے محمد جعفر میری بات کر رہا ہوں. میں نے آپ کو سورہ عادیات کی تلاوت سنانی ہے. جی جی بالکل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعادیات ضبحا والموریات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد
أفلا يعلم إذا بوسع ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. صدق الله العلي العظيم. اللهم اجعلني كالفاعل حافظ. جی ماشاءاللہ، جزاکاللہ، شاباش، بہت بہترین، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے سورہ عادیات کی تلاوت فرمائی۔ پروردگار عالم انشاءاللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے اور آپ اسی طرح سے قرآن کو سمجھ سکیں اور قرآن کو حفظ کر سکیں۔ یقیناً قرآن ایک زندہ معجزہ ہمارے درمیان موجود ہے اور بہت خوبصورتی سے آپ بہترین انداز میں اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ پروردگار عالم انشاءاللہ اس ہدیے کو اپنی بارگاہ میں قبول بھی کرے اور آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے، اور انشاءاللہ کہ ایک ننھے اور معصوم اس مجاہد کی اس تلاوت کے ہمارے پروگرام میں شامل ہو جانے سے پروردگار عالم کی بارگاہ میں انشاءاللہ ہماری یہ کوششیں بھی قبول ہو انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے۔ انشاءاللہ دعا ہے کہ پروردگار عالم آپ کو توفیق دے کہ آپ کل قرآن کو حفظ کر سکیں انشاءاللہ۔ بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں شامل ہونے کے لیے۔ اور ہم گفتگو کر رہے تھے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے کہ جن کے ہر ایک لقب اور ہر ایک نام کے پیچھے بہت ساری چیزیں پوشیدہ ہیں۔ خود نام فاطمہ کے جو پروردگار عالم کی جانب سے قرار دیا گیا، یہ وہ نام ہے کہ جس کے بارے میں ائمہ فرماتے ہیں کہ یہ نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نہ صرف خود بلکہ ان سے محبت کرنے والے تمام لوگ جو ہے وہ دور ہے آتش جہنم سے۔ ہیلو السلام علیکم، کالر موجود ہے ہمارے ساتھ۔ جی کون صاحبہ اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں یمنا بات کر رہی ہوں فرام پاکستان۔ جی کیا کہنا چاہیں گی آپ؟ ہم موجود ہیں حرم حضرت فاطمہ معصومہ کے اندر۔ جی میں بیوی کے بارے میں سلام پیش کرنا چاہوں گی سب سے پہلے۔ جی بالکل ضرور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا مولاتی یا سیدتی یا فاطمہ معصومہ بنت امام موسیٰ قاسم علیہ السلام۔ السلام علیکم یا خواہر امام روف علیہ السلام۔ بی بی سے دعا کروں گی کہ بی بی ہمیں جلد از جلد اس زیارت عطا کریں۔ بہت خواہش تھی کہ ہمیں فاطمیہ ہم اس سال کم میں کریں، لیکن جو بی بی کی مرضی، یقیناً جب بی بی چاہیں گی، جب بی بی کا اذن ہوگا، یقیناً جب بھی ہم بی بی کے دربار میں پہنچیں گے۔ تو بس بی بی سے یہ دعا ہے کہ مولا رضا کے صدقے میں ہمیں جلد از جلد اپنی اور اپنے برادر امام رضا کی امام روف کی زیارت نصیب کریں۔ اور آپ سے بھی میں دعا کی التماس کروں گی کہ آپ اتنی مقدس زمین پر بیٹھی ہوئی ہیں تو ہمیں اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ ضرور انشاءاللہ۔ بی بی کی بارگاہ میں دعا کروں کہ بی بی امی کو لمبی عمر عطا کریں، صحت کے ساتھ ان کی پریشانیوں کو دور کریں، ہم بہترین نصیب بہترین کریں، بہترین مولا رضا کے صدقے میں بہترین ہمیں نصیب لکھ دیجیے بی بی۔ اور سب سے اہم دعا ہماری کہ ہمارے وقت کے امام زمانے کے ظہور میں جلد از جلد تاجر ہو۔ یقیناً شب بدھ بھی ہے، دل بہت چاہتا ہے کہ ایک شب بدھ مسجد جم قرآن میں گزارے، تو بی بی بس اس سے زیارت عطا کیجیے۔ اور آپ لوگوں کے حق میں بھی دعا گو ہوں، خداوند عالم باپ کے امام رضا علیہ السلام آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ آپ اتنی بہترین لائیو ٹرانسمیشن پیش کرتے ہیں، خداوند عالم آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے۔ مولا آپ کو کوئی غم نہ دے، سیدنا حسین کے التماس سے دعا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں شامل ہونے کے لیے، پروگرام میں کال کرنے کے لیے اور بہت ساری دعاؤں کے لیے۔ یقیناً آپ کی دعائیں ہمارے لیے بہت قیمتی ہیں، ضرور ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ہماری بھی کوشش ہے کہ ہم آپ کو اور آپ کے ساتھ ساتھ دیکھنے والے تمام ہی ناظرین کو اور مومن و مومنات کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں شامل ہونے کے لیے۔ ہم دعا گو ہیں آپ کے لیے، آپ کی خانوادے کے لیے اور اسی کے ساتھ ساتھ دیکھنے والے تمام ناظرین کے لیے، تمام مومنین و مومنات کے لیے کہ پروردگار عالم مومنین دنیا کی جس بھی گوشے کے اندر موجود ہے، جس بھی پریشانی میں مبتلا ہے، پروردگار عالم حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے صدقے سے ان کی ان مشکلات کو دور کرے، برطرف کرے انشاءاللہ۔ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عنایت فرمائے، جس کی کوئی اور مالی مشکل ہے، کوئی اور معنوی مشکل ہے، کوئی اور دنیاوی مشکل ہے، پروردگار عالم مشکل کشا کے صدقے میں انشاءاللہ ان کی ان مشکلات کو برطرف کرے انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں کال کرنے کے لیے۔ اور ہم گفتگو کر رہے تھے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے، جس میں ہم نے دیکھا کہ یہ فاطمہ نام کی اتنی عظمت ہے کہ ہم نے اپنے پچھلے پروگرام کے اندر بھی ذکر کیا تھا کہ جب امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے کسی نے اس بات کا ذکر فرمایا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے، تو امام نے کس قدر تاکید سے اس بات کو ان سے کہا کہ کیونکہ اب تم نے اس کا نام فاطمہ رکھا ہے تو اس بات کا بہت احتیاط کرنا کہ اس کا احترام کتنا زیادہ ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ کبھی
کبھی اس سے بلند آواز میں بات نہیں کرنا، کبھی اس کو ڈانٹنا نہیں، کبھی اس سے سختی سے بات نہیں کرنا. یعنی ایک ایسا نام کہ جو صرف وابستہ ہے بی بی کے ذات سے، اس نام کی اتنی قدر و قیمت ہے کہ اگر کسی کا نام رکھ دیا جائے تو کس قدر اس کا احترام کے قائل ہیں امام. اسی کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم چلتے ہیں وقفے پہ اور اس کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جب آئے قبر میں دفنا کے فاطمہ کو علی، کہا حسین سے آئیں گی اب نہ ماں کبھی، تمہیں پلاؤں گا بیٹا میں آج سے پانی، یہ پہلی رات ہے یاد آئے گی بہت ماں کی، تمہاری فکر میں ہوگی لحد میں ماں بے چین، صبح سے جاگے ہوں سو تھوڑی دیر حسین، بڑھ کر علی نے گلے جب لگایا، یہ کہے کہ شبیر نے سر اٹھایا، آج میری ماں چلی گئی، آج میری ماں چلی گئی. ویلکم بیک ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو پروگرام کریمہ اہل بیت کے اندر خیر مقدم عرض کرتے ہیں اور ہم موجود ہیں حرم حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کے اندر، اور کوشش ہے کہ کچھ گفتگو کر سکیں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے کہ یقیناً بی بی کی ہستی وہ عظیم ہستی ہے کہ جو ہمارے اور آپ کے لیے اسوہ ہے، اور جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر ان کی معرفت کو حاصل کر لیا تو یقیناً ہم شب قدر کو درک کر سکتے ہیں. اور یہ بی بی وہ ہستی ہے کہ جن کا ایک بہت مشہور لقب زہرا ہے، اور جس کے معنی یہ ہیں کہ اس روشن ستارے کی مانند کہ جس طرح جب زمین والے آسمان کی جانب نگاہ کرتے ہیں اور آسمان تاریک آسمان کے اندر وہ ستارے روشن انداز میں زمین والوں کو نظر آتے ہیں، بالکل اسی طرح سے آسمان والے جب دنیا کی طرف نگاہ کیا کرتے تھے، اس زمین کو دیکھا کرتے تھے، تو جب حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا محراب عبادت میں کھڑی ہوتی تھی، وہ جگہ اور وہ مقام اس قدر روشن ہوتا تھا کہ آسمان والوں کو گویا ان ستاروں کی مانند چمکتا ہوا نظر آتا تھا، کہ جس کے لیے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کا ایک بہت مشہور لقب حضرت زہرا ہے. وہ عبادت میں بے مثال ہیں، ایسی عبادت کی کہ جس کے بعد امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے نظر آ رہے ہیں کہ جب ان سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ آپ نے زہرا کو کیسا پایا، تو مولا علی اس کے جواب میں ہمیں فرماتے نظر آ رہے ہیں کہ میں نے عبادت میں بہترین ساتھی پایا. وہ شہزادی، وہ بی بی، وہ ہستی ہیں کہ جو زندگی کے تمام پہلوؤں کے اندر ہمیں اسوۃ الحسنہ نظر آئی ہیں، ایک بیٹی کی حیثیت سے، ایک زوجہ کی حیثیت سے، ایک بہترین ماں کی حیثیت سے، کہ جنہوں نے حسنین جیسے فرزند کی تربیت کی، زینب و ام کلثوم کی تربیت کی. اور اسی کے ساتھ ساتھ نہ صرف یہ کہ اپنی زندگی کے ان کردار کے اندر ہمیں بی بی بے مثال نظر آتی ہیں، ہمارے لیے اسوہ نظر آتی ہیں، بلکہ اسی کے ساتھ ساتھ ایک بہترین مدافع ولایت ہمیں نظر آتی ہیں. یعنی پہلی وہ شخصیت کہ جس نے امام علی کے حق کے لیے دفاع کیا، وہ خود حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ہیں. انشاءاللہ کوشش ہے، دعا ہے. جی ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں، انہیں پروگرام میں شامل کرتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم.
वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं बिहा बात कर रही हूँ जी पाकिस्तान से। जी आप क्या कहना चाहेंगे? जी मैं सलाम पेश करूँगी बीबी की बारगाह में। बिल्कुल ज़रूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम या मौलाई या बीबी सैयदा मासूमकुम सलामुल्लाह अलैहा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और बीबी के हुजूर में ताज़ियत पेश करूँगी बीबी सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत करीब है इस मौके पर। और बीबी सैयदा मासूमकुम सलामुल्लाह अलैहा के से दुआ करूँगी कि मेरे मुझे अपने इम्तहानात में कामयाबी नसीब कर दीजिए। मेरे पेपर्स हो रहे हैं, मुझे खैरियत के साथ पूरा मेरी डिग्री करा दीजिए और मेरी तमाम कामों में आने वाली रुकावटों को दूर कर दीजिए। मेरी बहन का नसीब बहुत अच्छा कर दीजिए, मेरी नसीब बहुत अच्छा कर दीजिए और हमारी तमाम परेशानियों मुसीबतों को दूर कर दीजिए। बीबी तमाम लोगों की परेशानियों को दूर कर दीजिए और मेरी माँ की परेशानियों मुसीबतों को दूर कर दीजिए और उनको सेहत अता कर दीजिए, मुकम्मल तौर पर उनकी बीमारियों को दूर कर दीजिए। और कुल मोमिन और मोमिनात की जो परेशान है बीमार हैं सबकी परेशानियाँ और सेहत अता कर दीजिए और मुझे भी सेहत अता कर दीजिए और हमारी तमाम रुकावटों कामों में आने वाली रुकावटों को दूर कर दीजिए और मेरी नसीब अच्छी कर दीजिए और जल्द से जल्द बीबी की बारगाह में ज़ियारत नसीब हो। मौला ममनी रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब हो जल्द से जल्द, ये सादत नसीब हो मुझे अपनी माँ और अपनी बहन के साथ। इलाही आमीन। इंशाअल्लाह ज़रूर हम आपके लिए दुआ गो हैं। परवरदिगार आलम आपको ज़रूर इन मकामात की ज़ियारत नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह आप अपने खानवादे के साथ यहाँ पर ज़रूर ज़ियारत के लिए आ सकें इंशाअल्लाह। इल्तिमास से दुआ। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम पे कॉल करने के लिए। हम आपके लिए आपके खानवादे के लिए दुआ गो हैं। परवरदिगार आलम इंशाअल्लाह आपकी जो भी मुश्किलात हैं उनको हल फरमाए इंशाअल्लाह और आपको सेहत और सलामती दे और आपको इंशाअल्लाह ज़रूर इन ज़ियारत मुक़द्दसा की जो है वो मक़ाम मुक़द्दसा की ज़ियारत इंशाअल्लाह नसीब फरमाए। बीबी आपकी भी तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा करें कि आप इससे बेहतरीन से बेहतरीन अपनी नौकरी और ये ट्रांसमिशन जो बीबी की बारगाह में अज़ादारों के लिए पेश करती रहें। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। ज़रूर हमें भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। जी इंशाअल्लाह हम प्रोग्राम को अपने अख्ताम की जानिब लेकर जाते हैं और आखिर में यही दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम इंशाअल्लाह हम सबको तौफ़ीक दे के हम मारिफत हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को हासिल कर सकें इंशाअल्लाह। कि न सिर्फ ये कि इस दुनिया के अंदर उनके नक्श कदम पर चल सकें, उनको अपना नमूना अमल बना सकें, इस अंदाज़ में उनकी अफ़कार को उनके किरदार को अपनी ज़िंदगियों के अंदर दाखिल कर सकें कि रोज़ महशर भी हम हमारा शुमार और हमारे खानवादे का शुमार उन लोगों में से हों कि जो हकीकी पैरोकार शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हों और इंशाअल्लाह उनकी शफ़ाअत से महरूम ना रहें। इसी के साथ साथ मुझे सैयदा सुबैका बतूल को प्रोग्राम करीमा अहले बैत से इजाज़त दीजिएगा। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। हमारे साथ रहिएगा। खुदा हाफ़िज़।